اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ دوستو، سلطان محمود غزنوی کے پہلے، دوسرے اور تیسرے حملے کے بارے میں آپ قسط نمبر 10 میں سن چکے ہیں۔ اس قسط میں ہم شروع کرتے ہیں سلطان محمود غزنوی کا چوتھا حملہ۔ سلطان محمود غزنوی کے نائب سیوک پال کی بغاوت نے محمود غزنوی کو 1005 اور 6 میں دوبارہ ہندوستان کی سرزمین پر لا کھڑا کیا، کیونکہ اس نے سلطان کے تمام افسروں کو ان کے محکموں سے نکال دیا تھا۔ محمود غزنوی نے سب سے پہلے اپنے دستے کے ایک حصے کو پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ دستوں نے ہندو فوج کے سامنے غیر متوقع طور پر ظاہر ہو کر انہیں زبردست شکست سے دوچار کیا۔ سیوک پال کو قیدی بنا لیا گیا اور اسے 4 لاکھ درہم جرمانے کے طور پر ادا کرنے پر مجبور کیا گیا اور ساری زندگی سرکاری قیدی کے طور پر رکھا گیا۔ سلطان محمود غزنوی کا پانچواں حملہ۔ ملتان کی بغاوت میں انت پال کی حمایت اور غدارانہ رویہ محمود غزنوی کے سینے میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا۔ چنانچہ 1008 عیسوی میں موسم بہار کے اوائل میں ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ ایک عظیم مہم کے سلسلہ میں ہندوستان کی طرف گامزن ہوا۔ انت پال، جو مسلمانوں کی طاقت سے باخبر تھا اور اسے سابقہ نقصانات ابھی تک یاد تھے، اس نے ہندوستانی راجاؤں میں مذہبی جوش و خروش پیدا کرنے کے بعد ان سے درخواست کی کہ وہ ارض مقدس سے اپنے مشترکہ دشمن کو نکالنے کے لیے جدوجہد کریں۔ اس کی اپیل کا خیر مقدم کیا گیا اور اجین، گوالیار، گنوج، دلی، اجمیر اور کلنجر کے راجاؤں نے اپنی دستیاب فوج کو جمع کیا اور دریائے سندھ کی جانب پیش قدمی کر دی۔ پنجاب کی سرزمین پر جمع ہونے والے سب سے بڑے فوجی لشکر پشاور کی سرحدوں پر میدانوں کے سامنے نمودار ہوئے۔ پھر ہر روز اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جنگ کی تیاریوں کے لیے ملک کے ہر علاقے سے مال و زر مہیا کیا گیا اور اس قدر حب الوطنی کا مظاہرہ کیا گیا کہ ملک کے طول و عرض میں ہندو عورتوں نے اپنے زیورات پگھلا کر قومی مقصد کے لیے ذرائع فراہم کرنے کے لیے سونے اور چاندی کی صورت میں روانہ کیے۔ پنجاب کے شمال مغربی پہاڑی علاقے کے ایک طاقتور قبیلے گکھڑ کے افراد 30,000 جنگجوؤں کے ہمراہ متحدہ فوجوں میں شامل ہو گئے۔ اسلامی فوجیں چاروں طرف سے گھر گئیں تو انہوں نے عام حملے کے خدشے کے پیش نظر خود خندق کھودنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں فوجیں 40 روز تک آمنے سامنے بے حس و حرکت پڑی رہیں۔ دونوں طرف سے پیش قدمی کرنے کے معاملات میں ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ آخر کار اس سکوت کو ہندوؤں نے توڑا۔ انہوں نے مسلمانوں کے مہیا کردہ موقع سے فائدہ اٹھایا، جنہوں نے دشمن کو مشتعل کرنے اور انہیں خندقوں کی طرف پیش قدمی کرنے پر اکسانے کے لیے 6000 تیر اندازوں کو سامنے بھیجا تھا کہ گکھڑوں نے تیر اندازوں پر حملہ کر دیا اور سلطان کی موجودگی اور جدوجہد کے باوجود پسپا ہو گئے۔ ہندو انتہائی غیظ و غضب کے ساتھ مسلمانوں کے مورچوں میں داخل ہو گئے اور زبردست خون ریزی شروع ہو گئی۔ نہایت مختصر وقت میں 5000 مسلمان شہید ہو گئے۔ تاہم ہندوؤں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے مسلمانوں کی ایک منظم فوج نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ دریں اثنا ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جو ہندوؤں کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوا۔ جنگ کے دوران جو اچانک واقعہ پیش آیا تھا وہ یہ تھا کہ انت پال، جو کہ تمام لشکر کی کمان کر رہا تھا، مٹی کا ایک بہت بڑا گولا پھٹنے سے اس کا ہاتھی بدک گیا اور اس نے واپس اپنے لشکر کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ اسے دیکھ کر تمام ہندو سمجھے کہ ہمارا بادشاہ ہار کے بھاگ رہا ہے، ڈر کے بھاگ رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ ہڑبونگ مچ گیا اور سارے ہندو پسپا ہو کر بھاگنے لگے اور اس طرح مسلمانوں کو اچانک فتح نصیب ہوئی۔ محمود غزنوی کے ذہن میں دین اسلام کی تبلیغ اور ہندوؤں کے بتوں کی تباہی کا خیال جوش مار رہا تھا۔ اس نے فتح کے فوراً بعد مقدس شہر نگر کوٹ کی طرف پیش قدمی کی اور پہلی مرتبہ ان کے بتوں کو توڑا اور ان کے مندروں کو زمین بوس کر دیا۔ اس نے پورے ملک کو آگ اور تلوار سے تباہ کرنے کے بعد بھیم کے مشہور قلعہ کا محاصرہ کر لیا، جس کا شمار پنجاب کے مقدس خانقاہوں میں ہوتا تھا اور مال و زر کا ذخیرہ تھا۔ یہ ایک ڈھلوانی پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا جس سے شعلے نکلتے تھے، جنہیں موجودہ دور میں جلتے ہوئے مقدس فوارے کا جوالا مکھی کہا جاتا ہے۔ شمالی ہندوستان میں یہ سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ اس میں ایک شاندار مندر تھا، اس کی چھت اور دروازے قیمتی دھات کے تھے۔ یہ شاستروں کی تعلیم کے لیے ایک مشہور و معروف مدرسہ تھا۔ چھونی نے جنگ میں حصہ لینے کے لیے قلعہ کو چھوڑ دیا۔ اس کے اندر موجود راہب جنگ اور خون خرابے سے بہت کم واقف تھے، چنانچہ انہوں نے اطاعت کے لیے درخواست کر دی اور مندر کے دروازے کھولنے
چھوڑنے کے بعد فاتح کے سامنے اوندھے منہ گر کر رحم کی بھیک مانگی جو انہیں دے دی گئی۔ سونے اور چاندی کی سلاخوں، جواہرات، سچے موتیوں، مونگھیوں، ہیروں اور لالوں کی شکل میں مال غنیمت جسے بھیم پر فاتح کے قبضہ کے دنوں میں مضافاتی بادشاہتوں نے جمع کر کے اس مندر میں رکھا تھا، محمود غزنوی کے ہاتھ لگا، جو اس وسیع و عریض خزانے کے ہمراہ غزنی واپس لوٹا۔ 1009 میں سلطان نے اپنے دارالخلافہ کے باہر میدان میں ایک بہت بڑا اجلاس منعقد کیا جس میں اس نے اپنے امراء اور حیران و پریشان لوگوں کے سامنے پنجاب سے سونے کے تختوں، قیمتی پتھروں اور بے بہا قیمت کے زیورات کی شکل میں لائی گئی دولت کو پیش کیا۔ اس نے اپنے سرکاری افسروں کو ان کے منصب اور رتبے کے مطابق قیمتی تحائف بھی دیے۔ سلطان محمود غزنوی کا چھٹا حملہ 1011 میں محمود غزنوی نے تھانیسر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ ہندو اس کا اسی طرح احترام کرتے تھے جس طرح مسلمان مکہ المکرمہ کا کرتے ہیں۔ آنند پال نے بے سود ہی بادشاہ کو تھانیسر کے خزانے پیش کیے اور اس سے وعدہ کیا کہ شاہی خزانے سے ہر سال اس قدر ادا کرے گا اور اس کی مہم پر اٹھنے والے جملہ اخراجات کی ادائیگی کرے گا۔ اس کے علاوہ 50 ہاتھی اور نہایت بیش قیمت تحائف پیش کرنے کا وعدہ کیا، لیکن محمود غزنوی نے سارے ہندوستان سے بت پرستی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ اس نے اس پیشکش کو رد کر دیا اور شہر پر قبضہ کر لیا، اس کے شہریوں کو لوٹ لیا اور اس کے بڑے بڑے عظیم الشان مندروں کو تباہ اور بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ ان بتوں میں سب سے اہم بت کو جکسوم کہا جاتا تھا اور اس کے بارے میں ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ یہ روز تخلیق سے موجود ہے۔ اسے بے شمار ٹکڑوں کی صورت میں غزنی، مکہ مکرمہ اور بغداد روانہ کیا گیا تاکہ گلیوں میں پاؤں تلے روندا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی نے اس موقع پر 2 لاکھ قیدی غزنی روانہ کیے۔ اس دفعہ بہت سا مال غنیمت بھی حاصل کیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی کا 7واں حملہ 1013 میں محمود غزنوی نے ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ بلوات کے پہاڑوں میں واقع نندونا کے خلاف پیش قدمی کی اور بھرپور حملے کے بعد چھاونی کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ آنند پال کے بیٹے اور جانشین جے پال دوئم نے جب یہ محسوس کیا کہ وہ سلطان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس نے اپنی فوج کے ہمراہ کشمیر کا رخ کیا۔ محمود غزنوی نے پہاڑی علاقے میں ایک حاکم کو تعینات کیا اور بغیر کوئی دقیقہ فروگزاشت کیے کشمیر کی طرف روانہ ہوا۔ اس پر لاہور کے راجا نے صوبہ کو خیر باد کہا اور پہاڑوں کی طرف فرار ہو گیا۔ محمود غزنوی نے کشمیر کی تمام عظیم الشان دولت کو لوٹ لیا اور وہاں کے باشندوں کو دین اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا اور لوٹ مار کے بیش بہا قیمتی سامان کے ساتھ اپنے دارالخلافہ کی طرف لوٹ گیا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی قسط میں۔ شکریہ۔